طلباء مدارس کے حقوق۔ دور انحطاط میں جہاں سیاسی و اقتصادی غلامی امت کا مقدر بنی، وہیں فکری و تعلیمی زبوحالی نے بھی تعلیمی اداروں کا رخ کیا۔ لارڈ میکالے نے اپنے استعماری عزائم کی تکمیل کے لیے بر صغیر میں صدیوں سے رائج کامیاب تعلیمی نظام کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور دین و دنیا کی تفریق پر مبنی ایسا سیکولر نظام دیا جس کے کڑوے پھل کا ذائقہ آج تک بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان مسلسل چکھتے آ رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ایک طرف خدا ناشناس تہذیب کے علمبردار سیکولر تعلیمی ادارے ہیں اور دوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے معمور لیکن عملی زندگی کے شعبوں سے کسی حد تک بے دخل مدارس اور معاہد قائم ہیں۔ تعلیمی نظام کی تفریق اور وارثین انبیاء اور حاملین قرآن و سنت کو میدان عمل میں ان کا جائز مقام دلانے، طاغوتی قوتوں اور ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ملک پاکستان کے مقتدر طبقوں کی ریشہ دوانیوں سے انہیں تحفظ دلانے کی خاطر جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے چند برس قبل حقوق طلبہ مدارس کی مہم کا آغاز کیا۔ کارکنان جمعیت نے اس شعور کو طلبہ میں اجاگر کرنے کے لیے کراچی سے خیبر تک ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس سے رابطہ کیا، علماء کرام سے تائید حاصل کی اور مقتدر حلقوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر کے ثابت کر دیا کہ امت کے نوجوان اپنے حقوق سے غافل نہیں ہیں بلکہ آگاہ ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے جمعیت کے پلیٹ فارم پر منظم ہو چکے ہیں۔ انہی کوششوں کا اثر لیتے ہوئے دینی مدارس کے جملہ بورڈ نے ایک پلیٹ فارم پر مجتمع ہو کر ہر قسم کی سازش کا مؤثر توڑ کیا۔ اس اتحاد کے نتیجے میں واضح ہوا کہ انگریز 150 سال میں بھی دینی مدارس کو ختم نہیں کر سکا۔ پوزیشن ہولڈرز کنونشن۔ ملکی سطح پر دینی مدارس کے باصلاحیت طلبہ کی حوصلہ افزائی کا کوئی انتظام نہیں۔ جمعیت نے پوزیشن ہولڈرز کنونشن کے ذریعے مختلف مکاتب فکر سے وابستہ ذہین ترین طلبہ کو میڈلز اور شیلڈز دے کر ان کی حوصلہ افزائی کا سامان کیا اور ملک بھر کے نمایاں طلبہ کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، بلکہ مختلف بورڈز کے عہدیداران کو یکجا کر کے دینی مدارس کے مسائل کے حوالے سے مشترکہ موقف اپنانے کی راہ ہموار کی۔ جمعیت اتحاد امت کی نقیب۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد عین تقاضائی ایمان ہے۔ مومنوں کے باہمی اتحاد کی یہی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جس نے قیصر و کسریٰ کے جرار لشکروں کی جبروت خاک میں ملا کر رکھ دی تھی اور مسلمانوں کے عروج کو 1000 برس تک زوال سے ناشنا کیے رکھا، اور پھر جب باہمی اختلافات نے سر اٹھایا تو عالم اسلام طاغوت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ چھوٹی چھوٹی فروئی باتوں پر آپس میں الجھنا، غیر پسندیدہ اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف اپنی صلاحیتیں صرف کرنا دور زوال کی یادگاریں ہیں۔ دشمن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ ان اختلافات سے فائدہ اٹھاتا رہا اور امت کے نوجوانوں کو زندگی کے حقیقی مقصد اور بندگی رب کے عظیم منصب سے ہٹا کر اختلافات کی انہی بھول بھلائیوں میں گھماتا رہا۔ جمعیت نے امت کے مابین اختلافات کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور جامع پروگرام ترتیب دیا، جس میں اتحاد امت کانفرنسز اور عشرہ اتحاد امت جیسے عمومی پروگرامات بھی شامل تھے، اور اتحاد امت اور الدراسات فی الاختلافات الفقہیہ جیسی گراں قدر کتب کی طباعت بھی۔ دلوں میں جگائی ہوئی جمعیت کی یہی جوت تھی جس نے اس کے ہر کارکن کو پاکیزہ صفت اور بلند نگاہ بنایا۔ بقول علامہ اقبال، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ اور آج متحدہ مجلس عمل کا قدم بقدم پیش رفت کرتا ہوا یہ گل رنگ کاروان جمعیت کی 28 سالہ مربوط کاوشوں کا
بہترین ثمرہ بن کر نمودار ہوا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے فرمان وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کو ہر دم پیش نظر رکھتے ہوئے آپس میں یکجان ہو کر اس اتحاد کو کمزور بنانے والی ہر سازش کو ناکام بنا کے رکھ دیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ کے تحت ہونے والا اسلام آباد کا عظیم الشان اجتماع عام اسی مقصد کی عظیم کڑی ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں دنیا میں سربلندی اور آخرت کی حقیقی کامیابی و سرفرازی کا مدار صرف اور صرف علم پر ہے۔ جمعیت اپنے کارکنان کو پختہ علمی صلاحیتوں سے مالا مال دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے مدارس میں نصابی کتب کا تکرار، عمومی دینی لٹریچر کا مطالعہ اور حلقہ جات میں مختلف موضوعات پر ماہرین کے لیکچرز کا پورا سال تسلسل کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مدارس کی سالانہ تعطیلات کو بامقصد بنانے کے لیے اہم پروگرامات کا انعقاد گزشتہ کئی برس سے جمعیت کا طرہ امتیاز ہے۔ 10 روزہ تربیت گاہ کارکنان کی ذہنی و فکری، تحریری و تقریری اور تنظیمی تربیت کے لیے گزشتہ 10 برس سے یہ تربیت گاہ منعقد کی جا رہی ہے۔ ایسی ہی ایک تربیت گاہ کی اختتامی تقریب میں قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی پاکستان شریک ہوئے۔ تربیت گاہ برائے تحقیق طلبہ میں عصر حاضر کے مسائل کو سمجھنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا عملی حل تجویز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جمعیت کا شعبہ تحقیق و ترجمہ تحقیقی تربیت گاہوں کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں مختلف موضوعات پر کامل دسترس کے ماہرین لیکچرز دیتے ہیں اور طلبہ سے اپنی نگرانی میں مقالات تحریر کرواتے ہیں۔ جمعیت کی ان کاوشوں کا ماحاصل متعدد کتب کے تراجم اور سینکڑوں محققین طلبہ کی تیاری کی صورت میں خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔ تدریب المعلمین مستقبل میں تدریس کا ارادہ رکھنے والے درس نظامی کے فارغ التحصیل طلبہ کی تدریسی ٹریننگ کے لیے تدریب المعلمین کورس منعقد کیا جاتا ہے، جس میں جدید طرق تدریس کے علاوہ عصری علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ماہر محققین، اسکالرز اور شیوخ کے لیکچرز کے مدد سے اسلام کا نظام سیاست، معاشرت، معیشت اور اسلامی نظام تعلیم کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ کورس میں تدریس کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے تاکہ سند فراغت کا حامل فرد ایک اچھا مدرس ثابت ہو سکے۔ المخیم التربوی ارکان امیدواران کی ذہنی، فکری، جسمانی، روحانی اور نظریاتی تربیت کرنے کے لیے مختلف پرفضا مقامات پر اسکاؤٹس طرز کی تربیت گاہیں منعقد کی جاتی ہیں، جس سے ارکان و امیدواران میں جسمانی نشاط اور تازگی پیدا کی جاتی ہے۔ اس میں نامور علماء کرام اور ماہر اسکالرز کے لیکچرز طلبہ کی فکری رہنمائی کرتے ہیں۔ کھیلوں کے مختلف مقابلوں کے علاوہ عالم اسلام کی موجودہ صورتحال پر مشتمل خاکے بھی مخیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ سالانہ اجتماعات مرکزی و صوبائی اور ڈویژنل سطح پر کارکنان کی تربیت کے لیے اجتماعات اور تربیت گاہیں جاری رہتی ہیں۔ اختتام سیشن پر مرکزی سالانہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس میں نظم کی تبدیلی عمل میں آتی ہے اور خفیہ رائے دہی کے ذریعے نئے منتظم اعلیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ انتخاب کی یہ روایت منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری کی عکاس ہوتی ہے، جس میں ارکان کی رائے کے مطابق ایک فرد پر ملک بھر کی ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ مرکز سے لے کر یونٹس تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ادبی سرگرمیاں جمعیت طلبہ کی ذہنی اور فکری نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی علمی، عملی،
قلمی اور ادبی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشتی ہے۔ روز اول ہی سے جمعیت کارکنان میں اسلام اور جدید علوم کے گہرے مطالعے، اخلاق و کردار کی تطہیر و تعمیر اور نوجوانوں کی تحریری و تقریری دینی و فکری صلاحیتوں کے فروغ کا مؤثر بندوبست کرتی رہی ہے۔ مجلہ مشکات المصباح۔ مرکز جمعیت سے نکلنے والا مجلہ مشکات المصباح نئے لکھاریوں کی ادبی تحریری صلاحیتوں کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اپنی ٹھوس علمی کاوشوں کی اشاعت کے ذریعے مختلف علمی طبقات میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا کرنا مجلہ کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ بزم قرآن، بچپن کی فکری اٹھان، ساری زندگی کے لیے انسانی رویوں اور مستقبل میں ان کے کردار اور عمل پر گہرے نقوش ثبت کرتی ہے۔ نونہالان چمن کی فکری ساخت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے جمعیت کے تحت ماہنامہ بزم قرآن شائع کیا جا رہا ہے۔ اسلامی، ادبی، اصلاحی فکر کی یہ شاہکار رسائل بیک وقت کراچی، لاہور اور پشاور سے شائع کیے جا رہے ہیں۔ مکتبہ المصباح بہترین اسلامی لٹریچر کی طباعت اور اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مکتبہ کے تحت شائع ہونے والی کئی اہم کتابیں اردو کے دینی لٹریچر کا بیش بہا اثاثہ ہیں۔ دینی مدارس کے قلیل الوسائل طلبہ کو سستا اور معیاری لٹریچر فراہم کرنا مکتبہ المصباح کا بنیادی ہدف ہے۔ ملی و بین الاقوامی مسائل میں جمعیت کا کردار۔ جمعیت کا شعار انما المؤمنون اخوہ ہے۔ اس کی حساس اور درد دل رکھنے والے کارکنوں نے امت کو لاحق ہر زخم کی ٹیس اپنے دلوں میں محسوس کی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہوں اور عالم کفر کے ظلم و ستم تلے پس رہے ہوں، ان کی مدد کرنا جمعیت نے اپنا فرض جانا۔